یہ سترا ہے. سترا سترا کے لغوی معنی ہے آڑ. کیا معنی سترا کے؟ آڑ. لیکن یہاں پر آڑ مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے وہ چیز کہ جس کو نمازی اپنے سامنے کیا بنا لے؟ آڑ بنا. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ خاص طور سے جب آدمی جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے، میدان میں، تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے کیا گاڑ لے بھائی. کتنا لمبا ہونا چاہیے سترا؟ کتنا موٹا ہونا چاہیے؟ کم سے کم 1 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے. طولن کتنا ہونا چاہیے؟ طول میں اور وہ جو مشہور ہے کہ کتنا لمبا ہونا چاہیے 1 بالش، تو غلط. اور موٹائی کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم 1 انگشت کے برابر ہونا چاہیے. اس سے بڑا ہو کوئی حرج نہیں. کہاں گاڑے گا سترا آدمی؟ بالکل ناک کی سیدھ میں نہیں، بلکہ یا تو کدھر کو تھوڑا سا داہنی طرف، یعنی یا تو یہ جو بھاؤں ہوتی ہے نا ابرو جسے کہتے ہیں، داہنی ابرو کے سامنے، یا بالکل سامنے نہیں، ورنہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ اس سترے کی. ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا، جیسے لکڑی کا سترا ہو سکتا ہے، ایسی دیوار بھی سترا بن سکتی ہے، ستون بھی سترا بن سکتا ہے، اور درخت بھی سترا بن سکتا ہے. کجاوا بھی سترا بن سکتا ہے. کجاوا تو اونچا ہوتا ہے. سواری، وہ بھی جانور جو ہے نا، جانور وہ بھی کیا بن سکتا ہے؟ مثلا آپ بھینس کو بٹھا دیں ارزن ایسے، اور اس کے آڑ میں کیا پڑھ لیں؟ ساری چیزیں کیا بن سکتی ہیں؟ ایک اور بات یاد رکھیے گا، اگر امام اپنے آگے سترا قائم کر لے تو سارے مقتدیوں کے لیے وہ سترا، مثلا امام نے یہاں سترا گاڑ رکھا، لمبی صف ہے، تو مقتدیوں کے سامنے سے جو گزرنے والا ہوگا وہ گناہگار. اب سوال یہ ہے کہ سترا کتنی دور پر قائم کرنا چاہیے، کتنی دور ہونا چاہیے؟ اس کے لیے لوگوں نے لکھا 3 ہاتھ. کتنے؟ بس اصل یہی ہے کہ سترا زیادہ دور نہ ہو، قریب ہو. یعنی کہاں ہو؟ سجدے کی جگہ. کہاں ہو؟ سجدے کی جگہ. یعنی بہت دور گاڑ لیا. کہاں ہو؟ جب آپ نے سترا گاڑ لیا تو جو سترے کے باہر سے گزر رہا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. گناہگار کون ہوگا؟ جو سترے کے اندر سے، سترے کے کہاں سے گزرے گا؟ ہاں وہ بھی سترا بن سکتے، کوئی بات نہیں. آپ بات دکھائی دیتا ہے تو کیا ہے، اور جو وہ لکڑی ہوگی اس میں تو سب دکھائی دے. تو سترا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، اتنا قریب. اب ہاں تپائی تو بہت بڑی ہے، عرض میں اگر رکھی ہوئی اس میں جب بھی بن جائے گی. ہے تو اتنا موٹا، یہ ٹینڈا نہیں ہے. ایک ہاتھ لمبا نہیں ہے، اگر ایک ہاتھ لمبی ہو جبھی تو بڑی، ایک ہاتھ لمبی ہو جبھی تو بڑی. میں نے لمبائی تو بتا دی نا، موٹائی اور لمبائی تو بتا دی. تو یہ جو سترا ہے وہ اتنی دور قائم کرنا چاہیے. جو سترے کے اندر سے گزرے گا وہ گناہگار ہے. اسے روکنے کی کوشش کرے. کیا کرے؟ اسے روکنے کی کوشش. ہائے ہائے. اور اگر کسی کے پاس سترا نہ ہو تو اپنی لاٹھی کو سترا بنا. لاٹھی بھی نہ ہو، گاڑی نہیں جا سکتی، تو ایسے سامنے ڈالے، بھی کیا بن جائے گا؟ لاٹھی بھی نہیں ہے، پھر کیا کرے؟ تو لکیر کھینچے. خط 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 کیسے کھینچے؟ بعض لوگوں نے کہا ایسے کھینچے طول، بعد نے کہا نہیں ایسے کھینچے محراب کی شکل. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ
تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں. صبح عیدگاہ، مصلی کے معنی عیدگاہ کے، یہ روزانہ کا مسئلہ نہیں ہے، عید کے لیے. وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنصَبُ بِالْمُصَلَّى. عنزہ کہتے ہیں نیزے کو، ہے نا، اور نیزہ آپ سے آگے آگے لے جایا جاتا اور عیدگاہ میں جا کر اس کو گاڑ دیا جاتا. تُنصَبُ کے معنی گاڑ دیا. اور جب گاڑ دیا تو آپ کا یُصَلِّی الیہا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے، یعنی اس کا کیا بنا لیتے تھے آپ، کیونکہ عیدگاہ میں اس وقت دیوار تو وہ نیزہ لے جا کے گاڑ دیتے اور آپ اس کی طرف رخ کر کے یعنی اس کو سترا بنا کے نماز پڑھتے. اس سے پتہ چلا کہ امام اگر سترا اپنا رکھ دے، بنا لے، تو مقتدیوں کے لیے وہی سترا بھائی کافی ہے. اب یہ عنزہ یہ خاص عنزہ ہے، خاص قسم کا. جنگ بدر میں ایک مشرک تھا، اس نے پورے جسم کے اوپر لوہا پہنا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اور کچھ نہیں. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزہ تانک کر اس کی آنکھ میں مارا، آنکھ میں لگا اور وہ گرا اور مر گیا. اب جو نکالنے کی کوشش کی اس نیزے کو تو نیزہ نہیں نکلتا. جب مشکل سے نکلا تو اس کا اگلا جو پھلکا تھا، ہے نا، وہ مڑ گیا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس نیزے کو جنگ بدر کی یادگار میں اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے. کہیں اگر سخت مٹی ہوئی تو اسے آپ نے اس سے نرم کر لیا کھود کر اور پھر پیشاب کیا. اور کہیں پر اگر آپ گئے، میدان ہے، ایسی جگہ ہے، تو وہاں اس کا کیا بنا لیا، ستر. وعن ابي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة هو بالأبطح في قبة حمراء من عدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يقتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فرقدها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى للعنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين اليد العنزة بين متفق عليه. یہ دوسری روایت حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مقام ابطح پر لال رنگ کے چرمی خیمے میں دیکھا. آدمون کے معنی کہیں کیا آتے ہیں، کھال. تو لال رنگ کے چرمی خیمے میں دیکھا کہ وہ خیمہ جو بنا ہوا تھا کس کا تھا بھائی، کھال کا تھا. کس کا تھا، کھال کا تھا. جیسے جوتے بنتے ہیں نا ہمارے یہاں، موزے بنتے ہیں، نہیں بنتے چمڑے کے، تو وہ چمڑے کا جو وہ خیمہ تھا. تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں مقام ابطح پر لال رنگ کے چمڑے کے خیمے میں دیکھا. یہ چرمی خیمے میں دیکھا جو جمع کر ہوا. یہ ابطح ایک جگہ کا نام ہے مکہ میں. وہاں سنگریزے بہت ہوتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں بھائی، ابطح. اور میں نے حضرت بلال کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وضو کا بچا ہوا پانی لیتے ہوئے دیکھا. کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں نا تو آپ کا جو پانی گر رہا تھا وہ کون لے رہے تھے، بلال. اور میں نے بلال کو دیکھا کہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وضو کا بچا ہوا پانی.
اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس وضو کے پانی کے لینے میں سبقت کر رہے ہیں. ابتدرا یبتدر کے معنی کہیں کیا آتے ہیں؟ آگے بڑھنے. ایک دوسرے سے آگے بڑھیں کیا مطلب؟ ہر ایک ہی چاہ رہا ہے کہ مجھے مل جائے آپ کا وضو کا بچا ہوا پانی. کون سا بچا ہوا؟ لوٹے میں نہیں جو اعضاء سے گر رہا تھا. تو جسے پانی مل جاتا کچھ بھی تمسح بھی تو اسے اپنے بدن پر وہ مل لیتا بطور برکت کے. ومن لم یصب اور جسے نہ ملتا پانی اخذ من بلل یدی صاحبہ. بلل کہتے ہیں تری کو. تو وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری کو لے لیتا ہے نا، ایسے کر کے تری لے لیتا اور اسے پھر اپنے جسم پر ملتا. میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ میدہ اٹھائے ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے اس کو گاڑ دیا. ایک میدان میں اسے کیا کیا انہوں نے؟ گاڑا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نکلے سرخ رنگ کے اس میں جوڑے ہوئے. مشمرن شمرا یشمر دامن پکڑ کے تیزی کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں. یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مشمرن، اس حال میں کہ آپ دامن اٹھائے ہوئے تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سرخ رنگ کے جوڑے میں ہے نا دامن اٹھائے ہوئے تیزی کے ساتھ چل رہے تھے. نماز پڑھائی کس کی طرف؟ انذتی بالناس، لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی نیزے کو سترا بنا کر. آگے سمجھ میں؟ نیزے کو سترا بنا. اب پھر کیا ہوا کہ یوں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانور آپ کے سامنے سے یمرون نیزے کے سامنے سے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے. پتہ چلا کہ جب آدمی سترا قائم کر لے تو اس کے سامنے سے جتنی چیزیں گزریں گی اس سے نماز کے اوپر کوئی فرق آگے سمجھ میں بات ہے. یہی مسئلہ بھی ہے. بس ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سرخ رنگ کا جوڑا سرخ رنگ کا کپڑا مرد کے لیے ممنوع ہے، تو بھائی آپ نے کیوں پہنا؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ خالص سرخ رنگ کا نہیں تھا بلکہ کیا تھا بھائی؟ سرخ دھاریاں تھیں اس کے اوپر. یہ تو رومال اوڑھتے ہو نہیں سرخ رنگ کا، تو اس پر کیا ہوتے ہیں سرخ. نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها متفق عليه. وزاد البخاري قلت أفرأيت إذا هبت الركاب قال بين يأخذ الرحل فيعد. بين يأخذ الرحل کہاں ہے یار؟ کانا ارے کانا یأخذ الرحل جو ہے فیعدبه فیصلی إلى آخرها. حضرت نافع نقل کرتے ہیں حضرت ابن عمر سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو عرض میں بٹھاتے. عرض یعرض باب ضربہ سے ہے، اس کے معنی کہیں میں بٹھانا بھائی عرض میں. اپنی سواری کو قبلہ رخ کس میں بٹھاتے تھے؟ عرض میں. دیکھو ایسے یوں نہیں ایسے اپنی سواری کو کیسے بٹھاتے تھے؟ عرض میں. اور پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. یعنی سواری کو کیا بنا لیا کرتے تھے؟ آپ ہی سمجھ میں پڑا. دیکھو مولانا جب سواری کھڑی ہوئی ہوگی تو اس وقت وہ سرکشی کرے گی، اونٹ ہو یا بھینس ہو یا بھینسا ہو. اور جب بیٹھا ہوا ہوگا تو اس وقت سرکشی نہیں کرے گا. ایک بات یہ یاد رکھو. دوسرے آپ کہو گے تو وہ پیشاب بھی تو کر سکتے نا. جب کھڑا ہوا ہوگا جب یہ گوبر اور پیشاب کرے گا جانور، اور جب بیٹھا ہوا ہوگا جب تو پہلے اسے ارزن بٹھاتے اور پھر اس کی طرف رک کر کے کیا پڑھتے تھے؟ یعنی اس کا سترا بنا لیتے. امام بخاری نے یہ الفاظ اور زیادہ کیے ہیں. میں نے کہا کہ آپ بتائیے افرأیت اذا حبت الرکاب، جب سواریاں چرنے کے لیے چلی جاتی، سواری جب کہیں کے لیے چلی جاتے، جانور اونٹ کہیں کے لیے، پھر کیا کرتے؟ پھر کس چیز کا سترا بناتے تھے آپ؟ تو قالا ابن عمر نے فرمایا یأخذ الرحل فیعدلہ،
آپ کجاوے کو صحیح کر کے رکھتے اور پھر اس کی آخری لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ارے ہے یا نہیں ہے؟ کیا لفظ ہے؟ فیصلی الی آخرتہا نہیں ہے، آخرتن. دیکھو کجاوے میں دو لکڑی ہوتی ہے، ایک آگے ایک پیچھے. آگے کی لکڑی کو تو جو اونٹ پر بیٹھنے والا ہے نا وہ ہاتھ سے پکڑتا ہے، اور پیچھے کی لکڑی جو ہے اس پر کیا لگاتا ہے جی؟ سہارا. تو آخرتن اس پچھلی لکڑی کو کہتے ہیں. کجاوے کو لے کر کیا کرتے؟ درست کر کے رکھتے، اور اس کی آخری پیچھے کی جو لکڑی ہے اس کی طرف رخ کر کے اس کا کیا بنایا کرتے تھے آپ؟ تو پتہ چلا کہ سترہ کتنا لمبائی میں کتنا ہونا چاہیے؟ آخرت الرحل کے برابر. اور آخرت الرحل کتنا ہوتا ہے؟ 1 زرا کے برابر. اس کے برابر ہے. وعن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي بالمرة وراء ذلك. رواه مسلم. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے سامنے کجاوے کی آخری لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے، یعنی اس کا سترہ بنا لے، کس کے برابر؟ کجاوے کی آخری لکڑی کے برابر. اسے آخرہ بھی کہتے ہیں، مؤخرہ بھی کہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ فلیصلی، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے سامنے کجاوے کی پیچھے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے اور نماز پڑھے تو اسے پرواہ نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں کی جو اس کے آگے سے گزر رہی ہے. کس کے؟ سترے کے. وراء ذالک کا کس کے آگے سے بھائی؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب سترہ بنا لیا تو اس کے آگے سے گزرنا کیا ہے؟ اس میں کوئی گناہ نہ نمازی کے اوپر کوئی فرق پڑے گا اور نہ. وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه. متفق عليه. دیکھو مولانا، نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے سامنے سے ہاں. لہذا نماز پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ اگر کسی میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو سترہ قائم کر دے. اور اگر اس نے سترہ نہیں بنایا اور یہ نماز پڑھنے لگا اور اس کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ کون گناہ گار ہوگا؟ یہ تو اس نے کیا نہیں بنایا. اور اگر اس نے سترہ بنا لیا، سترہ قائم کر لیا اور کوئی سترے کے سامنے سے گزرتا ہے تو کوئی حرج نہ. گناہ گار کون ہوگا؟ گزرنے والا، اور نہ نمازی کی نماز میں کوئی خلل. ہاں اگر کوئی آدمی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرتا ہے، سترہ قائم اور کہاں سے گزر رہا ہے؟ ہاں سترے کے اندر سے، اسے کیا کہیں گے؟ سترے کے اندر سے گزر رہا، تو یہ کیا ہے؟ اب گناہ گار ہے. اور مسجد میں وہاں کیا حکم ہے؟ مسجد کا حکم بھی سن لو، لیکن پہلے یہ سن لو کہ سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. کس کے؟ کتنی دور سامنے سے گزرنا گناہ. اگر سترہ نہیں بنایا تو کتنی دور؟ ایک آدمی کہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ میدان میں. کتنی دور؟ جتنی دور سے گزرنا گناہ ہے اسے کہتے ہیں حریم مصلی. تو حریم مصلی کی مقدار کیا ہے؟ یہ ہے پہلے کس کی؟ بعد نے کہا کہ حریم مصلی کی مقدار جو ہے وہ 2 صف ہے. بعد نے کہا کہ حریم مصلی کی جو مقدار ہے وہ 3 صف ہے.
بعد نے کہا کہ نہیں، حریم مصلی کی جو مقدار ہے وہ 3 ذراع ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات کہی ہے کہ حریم مصلی کی مقدار یہ ہے کہ جب ایک آدمی خشوع و خضوع سے نماز پڑھے تو حالت قیام میں جہاں اس کی نظر پہنچتی ہے، جہاں تک اسے نظر پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ حریم۔ اور کہاں ہوتی ہے بھائی نظر؟ تو وہ کتنے ہاتھ ہوگی؟ 3 ہاتھ۔ لہذا حریم مصلی کی مقدار یہ ہے کہ آدمی قیام کی حالت میں جہاں اس کی کیا رہتی ہے؟ خشوع و خضوع والے کی، آپ کی اور میری نہیں، ہم تو وہاں تک دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی گزر جائے وہ ہو پھر تو برقعے کے اندر تک دیکھتا ہے معاشرے۔ اور یہی حکم بڑی مسجد کا ہے کہ بڑی مسجد میں حریم مصلی کی مقدار کتنی بھائی؟ سجدے کی جگہ۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 صف چھوڑ کر گزرے۔ اور چھوٹی مسجد پوری کی پوری حریم ہے، وہاں کہیں سے نہیں گزر سکتا۔ اب آپ کہیں گے چھوٹی اور بڑی مسجد کا کیا وہ ہے، کیا کہنا چاہیے؟ اندازہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسجد چھوٹی ہے مسجد بڑی؟ اب یہ مؤذن ہے یہ کہے گا میری مسجد بڑی، دوسرا مؤذن ہے وہ کہے گا میری مسجد بڑی، یہ مؤذن ہے یہ کہے گا میری مسجد بڑی۔ مؤذن صاحب، مؤذنوں کے مؤذن سید المؤذنین بیٹھے ہیں۔ جمعرات میں کہاں گئے تھے آپ؟ منہ منڈوا لیں؟ آنکھ لڑ گئی تھی؟ کس سے؟ کس سے لڑ گئی تھی؟ دیہاتن سے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھے بھائی؟ تو چھوٹی مسجد پوری حریم ہے۔ چھوٹی اور بڑی مسجد کا کیسے فرق کریں گے؟ یاد رکھو کہ جو مسجد 60 ہاتھ ہو وہ بڑی مسجد۔ کتنے ہاتھ؟ اور جو اس سے کم ہو یا 60 ہاتھ اور اس سے کم ہو وہ کیا ہوگی؟ اب سمجھ گئے آپ؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ حریم مصلی کے اندر سے گزرنا کیا ہے؟ یہ گناہ، اور اس کے آگے سے گزرے تو پھر گناہ۔ اور سترہ اگر قائم ہے تو سترے کے آگے سے گزر جائے جب بھی گناہ۔ ارے بتاؤ سمجھ میں آئی پوری بات؟ تم سمجھے ہال یا 60 ہاتھ طول اور عرض دونوں میں ہے، مطلب اس کا طول؟ ہاں وہ تو ظاہر کی بات ہے، 60 ہاتھ طول اور عرض میں مانا جائے گا، ملا کر 30 طول عرض۔ ہٹو 60 30 کیسے ہو جائے؟ تو 30 ہاتھ ہو جائے گا۔ جیسے دہ در دہ میں کیا کریں گے؟ یعنی اس کی بیٹھ جائے کتنی؟ 60۔ جیسے لمبائی زیادہ ہو جائے چوڑائی کم ہو جائے، یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی کیا ہوگا؟ جیسے دہ در دہ تھا نا، مثال کے طور پر طول کتنا ہے؟ 12 اور چوڑائی کتنی ہے؟ 8۔ تو یہ بھی کیا ہوگا؟ دہ در دہ ہو جائے۔ 60 بائی 60 کی ہو۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین ید المصلی، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے ماذا علیہ، ہے نہیں کس کو؟ گناہ، نمازی کے سامنے سے گزرنے کے گناہ، لکان ان یقفا، تو البتہ کھڑے رہنا 40۔ اب 40 کے بعد کیا ہے یہ راوی بھول گئے۔ 40 سال کھڑے رہنا اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے نمازی کے سامنے۔ اور ابو النضر جو ہے راوی کو کہتے ہیں لا ادری، مجھے یاد نہیں رہا ہے نا کہ 40 دن کہا تھا، یہ 40 مہینے کہا تھا، یہ 40 سال۔ وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يحتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان، هذا لفظ البخاري ولمسلم معناه۔ دیکھو مولانا حدیث کا مطلب صحیح کر کے سمجھنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سترے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، کسی ایسی چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے جس کو وہ لوگوں سے سترا بنا لے، ترجمہ کیا ہوگا؟ سترے کی طرف نماز پڑھے، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَن يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر کوئی آدمی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے، اس کے سامنے سے سترے کے اندر سے کیا چاہے، کوئی سترے کے باہر سے گزر رہا ہے کوئی بات نہیں، کوئی آدمی گزرنا چاہے نمازی کے سامنے سے یعنی سترے کے اندر، فَلْيَدْفَعْهُ، تو وہ اسے روک دے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ امر کا صیغہ کیا کر دے؟ اسے روک دے۔ دفع یدفع کے معنی کہے کیا آتے ہیں؟ ہٹانا، دور کرنا، ہٹانا۔ ہاں، اب یہ امر کہے کے لیے ہے، وجوب کے لیے ہے، یا استحباب کے لیے ہے؟ استحباب، مستحب ہے وہ۔ ارے آئی سمجھ میں؟ کیسے روک دے؟ اشارہ کر دے۔ کیا کر دے بھائی؟ اشارہ کر کے نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ آگے کو دیکھ میں بتاؤ، نیند آ رہی تھی، اب آگے کو آ جا، یہ اس کی گردن پہ ایسے ہاتھ دیکھ لیا گزرنے والا۔ اب آپ کہیں گے کیسے رکھ دے گا؟ جب ہی تو ہے جب وہ سترے کے اندر سے گزر رہا، ہاتھ ہی تو دیکھا آپ نے، تو وہ اسے روک دے۔ یہ امر کہنے کے لیے ہے، استحباب کے لیے۔ اب یا تو کہے سے روک دے، اشارے سے، اشارہ کیا؟ سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ہاتھ رکھ دیتے۔ آگے کچھ عقل شریف ہوگا۔ اچھا، فَأَبَا فَإِنْ أَبَا، اور اگر وہ نہ مانے، تم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں، گزرنا ہی چاہ رہا، فَلْيُقَاتِلُوا، تو اس سے کیا کرے؟ فَلْيُقَاتِلُوا، اس سے کیا کرے؟ قتال کرے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے فَلْيَقْتُلْهُ، سے کیا کر دے؟ قتل کر دے، تو قتال کرے یعنی جنگ کرے اس سے۔ اب اگر جنگ کرنے میں، کشتی کرنے میں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے گرایا، عمل کثیر پایا گیا، نماز رہی ہے باطل، نماز ہی گئی۔ اگر اس کو روکنے میں عمل کثیر پایا گیا تو یاد رکھنا نماز کیا ہو جائے گی مولانا صاحب؟ سمجھ تم کچھ تو کیا سچ مچ اس سے لڑنے لگے؟ نہیں، لڑنے لگے مطلب مراد نہیں، بلکہ مراد ہے یہاں پر فلیقاتل سے کہ اسے کس طرح سے روک دے؟ زبردستی روک دے، قہرن روک دے۔ کیسے روک دے؟ یہ ہے مطلب نہیں سچ مچ میں قتال کر لینا۔ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، بلا شبہ وہ کیا ہے بھائی؟ اور اگر ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہوئے کسی آدمی نے اس کو سے جنگ کری اور وہ قتل ہو گیا، مر گیا گزرنے والا، تو قصاص آئے گا؟ علماء نے لکھا قصاص نہیں آئے گا، دیت آئے گا۔ کیا نہیں آئے گا بھائی؟ تو یہ بات یاد رکھنا، فلیقاتل سے مراد یہاں کیا ہے؟ زبردست قہرن۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا الصلاه والمراه والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخره النحل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو کاٹ دیتی ہے۔ کون کون کاٹ دیتی ہے نمازوں کو؟ عورت، گدھا اور کتا۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ اس حدیث کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے سے عورت گزر جائے، گدھا گزر جائے، کتا گزر جائے، تو نماز کیا ہو جائے گی اس کی؟ فاسد۔ کیا ہو جائے گی بھائی اس کی نماز؟ جمہور امت یہ کہتی ہے کہ نہ، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ کب ہے؟ جب کہ سترا نہ ہو۔ جمہور امت یہ کہتی ہے کہ نہیں، کسی چیز کے گزرنے سے نماز فاسد
گزرنا نہیں ہے، لیکن کوئی گزر جائے، عورت گزرے یا کیا گزرے، کتا، نماز فاسد۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے حدیث کا؟ مطلب سمجھو، مطلب یہ ہے تقطع الصلاۃ المرأۃ والحمار والکلب، عورت، گدھا، کتا نمازی کی نماز کو کیا کر دیتے ہیں؟ کاٹ دیں۔ کیا مطلب کاٹنے کا؟ یعنی اس کی توجہ اللہ میں کیا ڈال دیتے ہیں؟ یہ توجہ اللہ کو کاٹتے ہیں، نماز کو۔ وہ یقین، بقا یقین کے معنی کیا کرنا؟ بچانا۔ اور اس سے بچاتی ہے، کون سی چیز بچاتی ہے؟ کجاوے کی آخری پیچھے کی لکڑی کے مانند کوئی چیز، اس سے حفاظت کرتی ہے، اس سے بچاتی ہے۔ کون؟ کجاوے کی پیچھے کی لکڑی کے مانند کوئی، یعنی اگر ستھرا ہے تو پھر نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان میں لیٹی رہتی تھی، جیسا کہ جنازہ پڑا رہتا۔ میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی، پڑی رہتی تھی جنازے کی طرح، اور آپ کیا پڑھتے رہتے؟ پتہ چلا کہ عورت اگر سامنے ہے تو نمازی کی نماز فاسد، یہ کس کی دلیل ہے بھائی؟ وعن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فمررت بين يدي بعض الصف فنظرت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد متفق عليه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اقبلت راکبا علی اتان، اتان کہتے ہیں، جانتے ہو گدھے کی میم صاحب، اردو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ گدھی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا گدھی پر سوار ہو کر، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، اور میں اس وقت بلوغ کے قریب تھا، قد ناهزت الاحتلام، بالغ ہونے کے، یعنی بالغ نہیں ہوا تھا، بلوغ کے قریب تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مینا کے میدان میں نماز پڑھا رہے تھے بغیر کس کے؟ دیوار، یعنی آپ کے سامنے کوئی سترا۔ تو میں بعض صف کے سامنے سے گزرا، صف کے بعض حصے کے سامنے سے میں گزرا، اور اپنی گھوڑی، وہ کہیں سے گدھی سے اترا، اور گدھی کو میں نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا، ترتا ہوں چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور صف میں داخل ہو گیا، تو کسی نے بھی میرے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ گدھی وغیرہ کے سامنے سے گزر جائے، گدھی سامنے سے گزر جائے نمازی کے تو نماز فاسد نہیں ہو۔ میں نے صحابہ کہتے کہ میاں تم نے ہماری نماز کیا کر دی؟ الفصل الثاني عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصاه فان لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يجره ما مر امامه رواه ابو داود وابن ماجه۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کسی چیز کا سترا بنا لے، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، سامنے شیئا، کسی چیز کو کیا بنا لے، کسی بھی چیز کو، چاہے درخت ہو، دیوار ہو، لکڑی ہو، کچھ بھی ہو، اور اگر کوئی چیز نہ ملے سترا بنانے کے لیے، فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ، نصب ينصب کے معنی کہیں کہ آتے ہیں گاڑنے کے، تو اپنی لاٹھی کو گاڑ۔ اچھا، اگر لاٹھی گاڑنے کی جگہ بھی نہ ہو، مثلا سخت زمین ہے، لاٹھی نہیں گڑ رہی، تو اسے لاٹھی کو پھر سامنے
ڈال لے. کیسے ڈالے گا؟ نہیں اردن نہیں, کولر. کیسے ڈالے گا؟ اردن نہیں ڈالے گا. کیسے ڈالے گا؟ کولر. وَإِن لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا, اور اگر اس کے پاس میں لاٹھی بھی نہ ہو, جیسے آج کل ہمارا آپ ہے. پہلے زمانے میں تو جو آدمی چلتے تھے نا, کیا لے کے چلتے آتے ہیں. ابھی گاؤں میں دیکھو تو گاؤں میں ختم ہو گیا پہلی بار بڈھوں میں. اور اگر اس کے پاس میں لاٹھی بھی نہ ہو, فَلْيَخْطُطْ, کیا لفظ ہے یہ؟ فَلْيَخْطُطْ, خط یخط, باب نصر سے اس کے معنی خط کھینچنا. تو چاہیے کہ وہ خط کھینچ لے. اب خط کیسے کھینچے؟ بعض حضرات نے کہا طول میں کھینچے, بعض نے کہا کہ ایسے اردن کھینچے, بعض نے کہا محراب کی شکل میں کھینچے, ایسے محراب. زیادہ بہتر یہ ہے کہ خط کس شکل میں کھینچے بھائی؟ محراب. کتنی شکلیں خط کھینچنے کی؟ 3. تو خط ہی کھینچے. تو ایک اور مسئلہ معلوم ہوگا, اگر کوئی بھی چیز سترا بنانے کے لیے نہیں ہے تو کیا کھینچ لے؟ کم سے کم خط ہی کھینچے. ثم لا يضر ما مر امامه, پھر سامنے سے گزرنے والی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی. کیا مطلب؟ نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا, فساد نہیں ہے. وعن سهل بن أبي حصمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا یہ؟ إلى سترة فليدعو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته, رواه أبو داود. حضرت سہل ابن ابو حصمہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سترے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس سے قریب ہو کر کھڑا ہو. فَلْيَدْنُ مِنْهَا, اس سے کیا کھڑا ہو بھائی؟ قریب ہو. یعنی سترا جو ہونا چاہیے وہ قریب گاڑے, دور. کتنی قریب گاڑے؟ سجدے کی جگہ 3 ہاتھ اسی کو کہا تھا میں نے. اس کے قریب ہونا چاہیے, یعنی بہت دور گاڑ لے. پتہ چلا نماز یہاں پڑھنا سترا کہاں گاڑ لے جا کے؟ وہاں دیوار کے طرف. کتنا ہونا چاہیے؟ مکان سجود سے قریب ہو. کس سے قریب ہو؟ سجدے کے مکان سے. تو لا یقطع الشیطان علیہ, یہ جو اذا صلی ہے نا اس کا جواب ہے یہ. تو شیطان اس کی نماز کا کیا نہیں کرے گا؟ خراب. وعن المقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عوف ولا عمود ولا شعرة إلا جعله على حاجب الأيمن أو الأيسر ولا يسمد له صمدا, رواه أبو داود. یہ میں پہلے بتا چکا کہ جب کسی چیز کو سترا بنائیں گے تو بالکل سامنے نہیں رکھیں گے, بلکہ یا تو داہنی ابرو کی طرف یا. حضرت مقداد بن الاسود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لکڑی, کسی ستون یا کسی درخت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, مگر یہ کہ آپ اس چیز کو یا تو داہنی ابرو کی طرف رکھتے یا بائیں ابرو کی جانب. حاجب کے معنی کہیں کہ ہیں ابرو کی جانب, یا تو دانی ابرو کی جانب رکھتے یا. ولا یسمد له صمدن, صمدا یسمد باب نصر ینصر سے, اس کے معنی قصد کرنے کا. ترجمہ یہ ہوگا کہ ولا یسمد له صمدا ولا یقصد له قصدا, اور آپ اس سترے کا سید میں ارادہ نہیں فرماتے. سید میں اس سترے کا ارادہ قصد نہیں کرتے. آیا ترجمہ, بلکہ یا تو کدھر رکھتے داہنی, کدھر کو رکھتے. وعن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس وصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه
فما بال بذلك رواه ابو داود والنسائي نحوه. تو میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ جب سترہ قائم کر لیا جائے، کیا قائم کر لیا جائے بھائی، تو پھر سترے کے سامنے سے کوئی بھی چیز گزر جائے اس سے نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں۔ اور اگر سترہ نہ ہو تو نمازی کے سامنے سے کوئی جانور گزرے، ہے نا، اسی طریقے سے کتا گزرے، گدھا گزرے، کوئی بھی جانور، اس سے نمازی کی نماز فاسد نہیں۔ یہی ہے کیا کہ حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم اپنی کس میں تھے، جنگل میں، سمجھے، جنگل، فارم ہاؤس۔ ایسا آج کل جو بڑے لوگ ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں، فارم ہاؤس نہیں ہوتے، ہوتے ہیں نہیں ہوتے، تو وہاں پر وہ ایک جگہ بنا لیتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، مکان سا، اس میں کمرے وغیرہ، کھانا وغیرہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہاں پہ نوکر چاکر ہوتے ہیں ان کے، بہت سے لوگوں کے جانور بھی پلتے ہیں وہاں پر، کھیتیاں بھی ہوتی ہیں، نہیں ہوتا۔ کبھی ان کا جی چاہا تو 2 دن کے 4 دن کے لیے بچوں کو لے کے کہاں چلے گئے بھائی، وہاں کھایا پیا موج اڑائی، پھر لوٹ کے آ گئے۔ ایسے ہی عرب کے جو یہ قریش تھے، ہر ایک کی زمینیں تھیں، کیا تھی، جو بڑے بڑے سردار تھے ہر ایک کی کیا تھی، انہیں کہا بادیہ۔ وہاں ان کے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، وہ چلا کرتی تھی، وہیں ان کے غلام رہا کرتے تھے انہیں چلانے والے۔ اب عرب کے لوگوں کا دستور یہ تھا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا، موسم، اس موسم میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو لیا اور وہ کہاں چلے جایا کرتے تھے رہنے کے لیے، بادیہ۔ کچھ دن وہیں گزار، یہ طریقہ تھا کہاں کا، تو وہ بادیہ مراد، سمجھ گئے، فارم ہاؤس جسے آج کے زمانے میں۔ حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اپنی کس میں تھے، جنگل میں تھے، چراگاہ میں تھے۔ انہی چراگاہوں کے اوپر لڑائی ہوتی تھی ان مربوں، انہی چراگاہوں کے اوپر کیا ہوا کرتی تھی، لڑائی۔ اور میرے ساتھ، ان کے ساتھ، کس کے، فضل کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے، اور ان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کون تھے، حضرت فصلى فی صحرا، تو نبی پاک علیہ السلام نے صحرا کے اندر نماز پڑھی کہ لیس بین یدیہ سترۃ، کہ آپ کے سامنے کیا نہیں تھا کوئی، کہہ رہے ہیں کہ ہماری گدھی اور ہماری کتیا تعبثانی، کیا کر رہی تھی، کھیلتی پھر رہی تھی آپ کے سامنے، آپ نماز بھی پڑھ رہے تھے، کتیا گدھے کیا کرتے پھر رہے تھے، کھیلت نہیں کر رہے تھے۔ ما بالا بذالی کا، آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، پتہ چلا کہ کتے وغیرہ کسی چیز کے ذریعے نمازی کی نماز فاسد، یہ بھی جمہور کی دلیل ہے۔ وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان، رواه ابو داود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہی ان کی روایت پہلے بھی گزری، نمازی کی نماز کو کوئی چیز فاسد نہیں کرتی۔ ارے محمود سو رہا بیٹھا ہوا، نمازی کی نماز کو کوئی چیز کیا نہیں کرتی، البتہ جو گزرے، کہاں سے گزرے، سترے کے درمیان میں، ہے نا، فدرؤ، تو تم اسے دور کر دو، درا یدرؤ کے معنی کہے جاتے ہیں دور کر دو، تم اسے دور کر دو جہاں تک ہو سکے، تم اسے دور کر دو، کہاں، کیوں، اس کے کیا ہے، شیطان۔ یعنی اگر وہ سترے کے اندر سے گزرنا چاہ رہا ہے تو پوری قوت کے ساتھ اسے کیا کر دے، روکے، یہ ہے مطلب۔ اب روکنے کے کتنے طریقے، 2، اشارے سے بھی روک سکتا ہے اور ہاتھ سے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روکا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھا کے لے گیا تو عمل کثیر پایا کہ مثال کے پھنسا ہے تو بیٹھے سامنے، انہیں کچھ نہیں لگتا، یہ ایسے بھی کر سکتے، تو ان کے لیے مسئلہ بتانا ضروری ہے، تو نماز کیا ہو جائے گی، ارے سمجھ میں آئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی سوتی رہتی تھی. آپ کے سامنے کیا کرتی تھی؟ وری جلایا، اور میرے دونوں پیر کہاں ہوتے؟ آپ کے سجدے کی جگہ میں. جب آپ سجدہ کرتے غمزنی تو میرے پیروں کو دبا دیتے آہستہ سے. غمزہ کے معنی کہیں کہ آتے ہیں دبانے کے. تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی. فیضا قاما، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو میں اپنے پیروں کو پھیلا دیتی. اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں، اس وقت میں گھروں کے اندر چراغ نہیں تھے، کھانے کے لیے تیل نہیں تھا، تو جلاتے کہاں سے ہوئے تھے؟ ایک تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آپ کا حجرہ جو تھا وہ چھوٹا بہت تھا. دوسرے یہ پتہ چلا کہ نمازی کے سامنے اگر عورت ہے تو نمازی کی نماز اس سے فاسد جمہور کی دلیل ہے. تیسرے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ آپ حضرت عائشہ کے پیر کو چھوتے تھے، دباتے تھے، تو مس مرض پایا گیا. تو پتہ چلا کہ مس مرض جو ہے وہ ناقض وضو. حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ مس مرض اس کے خلاف ہے یہ دلیل. صاحب مشکات نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں باب السترہ کے اندر اس حدیث کو لاؤں گا تو حنفیہ نہیں سمجھ پائیں گے. کیا حنفی اتنے بھی وقوف ہوتے ہیں جی؟ انہوں نے یہیں سے اپنی دلیل نکالی. یہ حدیث کس کی دلیل ہے؟ احناف. کس باب میں؟ مس مرض. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتی نہیں تھی بلکہ سونے والے کی طرح لیٹی ہوئی تھی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی اور میرے پیر آپ کے سجدے کی جگہ میں ہوتے. جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو میرے پیروں کو دبا دیتے، میں پیروں کو سمیٹ لیتی. اور جب آپ کھڑے ہوتے تو میں اپنے پیروں کو ارے پردین اپنے پیروں کو کیا کر دیتی بھائی؟ اور گھروں میں اس وقت میں چراغ، اس زمانے میں گھروں میں چراغ کیوں؟ اس لیے کہ کھانے کے لیے تیل نہیں تھا، تو جلاتے کہاں تھے؟ عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم احدكم ما له في ان يمر بين يدي اخيه معترضا في الصلاه كان لان يقيم 100 عام خير له من الخطوه التي خطا. رواه ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمازی کے سامنے سے اپنے بھائی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے نماز کے اندر، کیسے گزرنا بھائی؟ ارضن. اگر تمہیں اپنے بھائی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے نماز کے اندر. اب نماز کے اندر کا ترجمہ اگر ملا کے کر دو تو یہ ترجمہ ہو جائے گا اگر تمہیں نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا ہو جائے گناہ معلوم ہو جائے. سامنے سے گزرنا معترضاً تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ لِأَن يُقِيمَا 100 عام، یہ جواب قسم ہے. کیا؟ تو 100 برس تک کھڑے رہنا اس کے لیے بہتر ہوگا قدم کے اٹھانے سے. یعنی 100 برس تک کھڑے ہوئے انتظار تو کر لے گا لیکن قدم نہیں بڑھائے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل جو گناہ ہے وہ کس میں ہے؟ سامنے سے گزر. کیسے گزرنا بھائی؟ ارضن. اور اگر ارضن نہیں گزرا، کوئی بیچ میں سے نکلا ہے تو یہ گناہ حالانکہ غلط ہے، وہ بغیر ضرورت کے نکلنا. دیکھ لو ذرا ترجمہ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے ارضن، تو اس کے لیے 100 برس تک کھڑے رہنا یہ قدم اٹھانے سے زیادہ بہتر ہوگا. وفي الأخبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقصد به خيرا له
من أن يمر بين يديه وفي رواية أهون عليه رواه مالك. حضرت کعب ابن احبار یہ مشہور تابعی ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس کا گناہ معلوم ہو جائے ماذا علیہ لکانا ان یخسف بہ، تو زمین میں دھس جانا اس کے لیے بہتر ہوگا نمازی کے سامنے سے، یعنی وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ میں کیا ہو جاؤں زمین میں. اور ایک روایت میں ہے کہ نمازی کے زمین کے اندر دھسنا اس کے اوپر کیا ہوگا، آسان. یخسف خیرا لہو نہیں بلکہ کیا لفظ ہے، احول لہو، کیا ہوگا، آسان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى غير السترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة وتجزي عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر رواه ابو داود. على قذفة بحجر، قذفة بحجر، قذفہ کہتے ہیں پھینک دیں. کہیں کو کہتے ہیں قذفہ، یقذف کے معنی پھینکنا، قذفۃ کے معنی آتے ہیں پھینکنا، اور حجر کہتے ہیں کس کو، پتھر. کون سا پتھر، ابھی نہیں یہ بھی بتاؤ کون سا پتھر. اگر کون سا پتھر، وہ پتھر جو گلیل میں ڈال کر چلاتے ہیں. کبھی گلیل چلائے جی، تو گلیل میں ڈال کر پتھر چلایا کرتے ہیں، اتنا موٹا باریک باریک پتھر ہوتے ہیں کنکر میں. وہ والا پتھر اڑا رہے ہیں، ہے نا. جو جمرات کی رمی کے دوران بندہ کیا کرتا ہے، استعمال 2 انگلیوں کے درمیان لے کر ایسے کر کے پھینکتا ہے. کتنی دور سے رمی جمرات ہوتی ہے، 3 ہاتھ سے. کتنے ہاتھ سے بھائی، 3. تو علی قذفۃ بحجر، قذفۃ بحجر، پتھر پھینکنے کی دوری کے دوران. وہ پتھر پھینکنے کی دوری کتنی ہے، علماء نے لکھا 3 ہاتھ. اب آ جاؤ سمجھو اس کا طرف، لفظ تو سمجھ گئے اچھی طرح سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بغیر سترے کے نماز پڑھے، یعنی سترہ نہیں لگایا اس نے، کیا ترجمہ کرے گا، ارے سترتی کا کیا ترجمہ، سسرا مت کہیے، کچھ نہیں لگتا، یہ ایسی انما الحالۃ ہے. بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے، سترا نہیں ہے، تو اس کی نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، باطل کر دیتا ہے. کون کون، گدھا، خنزیر، یہودی، مجوسی اور عورت. یہ اگر کوئی بھی گزر جائے گی تو نماز کیا ہو جائے گی، اس کی باطل، اس کی نماز کو باطل کر دیتی ہے. گدھا، خنزیر، یہودی، مجوسی اور عورت. یہ ترجمہ کس نے کیا، حضرت امام احمد ابن. اور جمہور علماء کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا، کہ اس کی نماز کا خشوع خضوع ختم کر دیتے ہیں، توجہ اللہ ختم کر دیتے ہیں. کون کون، گدھا، خنزیر، یہودی، مجوسی اور وہ تجزی عنہ، اور اس کے لیے کافی ہے جب وہ نمازی کے سامنے سے گزرے کیا، پتھر پھینکنے کی تجزی عنہ، اس کے لیے کیا ہے، ان کی طرف سے کافی ہے، یعنی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. کب، جبکہ وہ گزرے پتھر پھینکنے کی دوری سے، پتھر پھینکنے کے وقت. نہیں آیا ترجمہ سمجھ، اذا مرو کون گزرے، یہ کوئی بھی گزرے، کتنی دور سے، یہ پتھر پھینکنے کی دوری حریم مسجد ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کتنا ہے وہ، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ میں آدمی نماز پڑھے تو جہاں تک اس کی
جب وہ گزرے اس کے سامنے سے، یعنی نمازی کے سامنے سے پتھر پھینکنے کی دوری